نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑا ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: لا تتوسط القرآن یا اہل القرآن لا تتوسط القرآن. اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور اپنا سہارا نہ بناؤ. اس سے مراد فقط حفاظ کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا حصہ قرآن کا دیا ہے ہر مسلمان اس میں شامل ہے. ہر مسلمان جس کو 10 صورتیں بھی آتی ہیں وہ بھی اس حدیث مبارکہ کا بالکل مخاطب ہے. اس کو بھی یہی ارشاد ہے کہ تم قرآن پاک کو تکیہ اور سہارا نہ بناؤ، بلکہ کیا فرمایا ہے کہ فَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اس قرآن پاک کی تلاوت کا جیسے حق ہے اس کی تلاوت ایسے ہی کیا کرو رات کے وقت بھی اور دن کے وقت. یعنی رات کو بھی تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، دن کو بھی قرآن پاک تم پڑھو. اب اس حدیث میں سب کے لیے کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اس میں کوئی مخصوص طبقہ ہو، اس میں یوں نہیں، بلکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے جو مسلمان ہے اس کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم قرآن پاک کو اپنا تکیہ نہ بناؤ، بلکہ اس قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو دن کو بھی اور رات کو بھی. اور تلاوت کرنی کیسی؟ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. جیسے کہ اس قرآن پاک کی تلاوت کا حق ہے ایسے اس قرآن کی تلاوت کرو. یوں نہیں فرمایا کہ جیسے تمہارے دل میں آئے جو تم چاہو ایسے قرآن پڑھ سکتے ہو ویسے پڑھ لیا کرو. نہیں، اس حدیث میں میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ جیسے قرآن پاک کی تلاوت کا حق ہے ویسے اس قرآن پاک کی تلاوت کرو. اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت میں کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح صفات کے ساتھ تم قرآن پاک کو پڑھو. اور پھر اسی حدیث کا اگلا حصہ فرمایا کہ بخشوہ، اس قرآن پاک کو حاصل کرو، اس کو خود بھی پڑھو، بخشوہ، اس قرآن کو آگے پھیلاؤ، آگے پھیلاؤ، لوگوں کو اس قرآن پاک کی تعلیم دو، اس کو عام کر دو. بخشوہ، اس قرآن پاک کو بالکل عام کر دو. اور پھر پیچھے بھی کہا کہ جیسے اس قرآن پاک کی تلاوت کا حق ہے ویسے اس کی تلاوت کی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَتَغَنَّوْهُ، خوب مزے لے لے کے اچھی آواز میں اس قرآن پاک کو پڑھو. وَتَغَنَّوْهُ، جیسے کوئی گانا گانے والا بڑے جو ہے وہ سر کے ساتھ اور بڑے مزے لے لے کے بڑا اپنے جو ہے وہ دل کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑے مزے لے لے کے بڑی آوازیں نکال کے اپنی آواز کو خوبصورت بنا کے گانا گا رہا ہوتا ہے. ایسے گانا تو نہیں گانا، لیکن ایسے جو ہے وہ اپنی آواز کو قرآن سے تم مزین کرو. یعنی قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ مزین کر کے تم پڑھو. پیچھے فرمائے جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے ویسے، پھر فرمائے کہ اپنی آوازوں کو مزین کرو قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کو خوبصورت جو ہے وہ پڑھو. پھر فرمائے کہ وَتَدَبَّرُوا فِيهِ، اور اس قرآن پاک میں غور و فکر کی، یعنی اس کے معانی اور مطالب اور تفسیر کی طرف کی. تو دو سٹیپ علیحدہ ہیں. قرآن پاک کو درست تلفظ سے پڑھنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ پہلی ذمہ داری. پھر اس قرآن پاک کو سمجھنا، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا، یہ دوسری ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. اگر یہ کام تم کرو گے، قرآن پاک کو جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے ویسے تلاوت کرو گے، جو کچھ تمہارے پاس ہے آگے اس کی تعلیم بھی دو گے، اور قرآن پاک کو خوب آواز میں لب و لہجے کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھو گے، اس میں غور و فکر بھی کرو گے، اس میں میرے محبوب نے مہر لگا دی کہ تم کامیاب ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں
اس کی روشنی میں قرآن پاک کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بالکل ملتی جلتی آوازوں والے آپس میں جن کی آوازیں ملتی ہیں وہ کچھ حروف ہم نے پڑھے تھے، تو انہی کی دوبارہ مشق کرتے ہیں۔ جی یہ کے بعد جو جی پھر دال اور زا میں دیکھیں جی پھر سین اور فا میں فرق دیکھیں، فا بالکل نرمی کے ساتھ فا جی بالکل دوبارہ اصل میں جو ہم غلطی کرتے ہیں، جیسے میں نے وہ 4-5 الفاظ بھی پہلے دن لکھے تھے کہ جس میں سین اور صاد کے فرق سے بالکل قرآن پاک کا ترجمہ غلط ہو جاتا ہے، میننگ بالکل چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی بند کر دے گا جی۔ تو یہ جو تفریح آپ کے سامنے ہے یہ بہت اہم ہے۔ عام طور پر جو ہماری غلطی واقع ہوتی ہے وہ انہی حروف میں آپس میں ہم فرق نہیں کر پاتے، اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس لیے کل میں نے اینڈ میں بھی یہ بالکل اس کی پریکٹس کروائی اور آج بھی، یعنی حروف تہجی جو ہم نے پڑھے تھے کل، تو اس میں یہ جو خاص طور پہ تفریح ہے یہ بہت اہم ہے۔ ہم حروف تہجی جو پڑھ چکے ہیں، جن کی پریکٹس کر چکے ہیں، انہی چیزوں کو دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا میں بتلاؤں کہ اس میں جو غلطی ہم سے واقع ہوتی ہے وہ آپس میں ذال اور ضا کا فرق نہیں کر پاتے، ذال اور زا کا فرق نہیں کر پاتے، سین اور ہا کا، سین اور صاد کا فرق نہیں کر پاتے، عین اور حمزے کا فرق نہیں کر پاتے۔ تو یہ دوبارہ اس لیے جو ہے وہ ہا اور ہا کا فرق نہیں کر پاتے، تو اس لیے اس کے توجہ کے ساتھ بھی کریں۔ ہماری عام طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں قرآن پاک میں وہ یہیں سے ہوتی ہیں، اس لیے اس کو مضبوط آج کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں پہلی لائن میں بالکل فرق اس میں محسوس ہونا چاہیے، ذال پھر نیچے ذال سا دوسری لائن میں آ جائیے، اس کو موٹا بھی کرنا ہے اور کھینچ کے بھی پڑھنا ہے، اس کو بالکل موٹا بھی کریں اور اس کو کھینچ کے بھی، اب اور غود میں بہت فرق ہے جی، دال سا حمزہ عین ہا
ہا ہو ہو عین عین حمزہ ہا 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 ہاں، ان میں بالکل فرق محسوس ہونا چاہیے. آپ ایک دفعہ خود پڑھ کے دیکھیں. ایک تھوڑا سا بالکل توجہ کے ساتھ ہو جائے تاکہ ہم سیکھنے کی نیت سے ہی ہم سب آئے ہوئے ہیں. جی اس کو اور تھوڑا سا موٹا وہ جی ملتی ہے. تھوڑا سا ہم سوچتے ہیں اس میں کوئی اور بھی حروف تہجی میں سے جو آپس میں ملتی جلتی ان کی آوازیں ہیں لیکن ان کا مخرج بھی رہتا ہے. ہاں جی ماشاء اللہ قاف بالکل جی. قاف کی بھی تھوڑی سی میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا. قاف نقطوں والا جو کارڈ جس کے اوپر ہوتے ہیں اس کو بڑا قاف کہا جاتا ہے. اس کو موٹا پڑھتے ہیں. جو ڈنڈے والا قاف ہے کاف ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں. جی اپنے غلام ہمیشہ پاک کے اندر موٹے پڑے جاتے ہیں. اپنے ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں. پورا جو قرآن پاک ہے یہ 29 حروف تہجی سے بنا ہے نا جی. ان 29 میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں زبر ہو زیر ہو پیش ہو جزم جس بھی حالت میں ہوں گے ان کو ہمیشہ موٹا پڑے گا. پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائیں گے یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. تو یہ تھوڑی سی ہیڈنگ آپ لکھیں. یہ بہت اہم چیز ہے. 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. یہ لکھ لیجیے یہ جملہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. آپ کون کون سے یہ آپ کے سامنے ہیں. ان کی تھوڑی سی مشق بھی کریں گے اور یہ 7 حروف ہم زبانی یاد رکھیں گے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. اگر ہمیں زبانی یہ یاد نہیں ہوں گے تو پھر تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. تو میرے ساتھ اس کی بھی پریکٹس کیجئے گا. پہلے ہم حروف تہجی میں کی پریکٹس کر بھی آئے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ بالکل اوپر جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ میں بالکل ان کی جڑ میں زبان کی نوک لگے اور پھر تھوڑا سا ہم نے اس کو دبانا ہے. دبا کے سپریس کر کے پھر جو ہے وہ باہر آئے. جی یہ قوم کی آواز موٹی ہوتی ہے. آج ایک دوست کا فون آیا کہتے ہیں سر جب آپ ٹرینر کروا رہے تھے تو آپ نے کوئی بات بتائی تو ہمیں وہ ذہن میں رہ گئی. میں نے کہا وہ کیا کہتے آپ نے بتایا تھا قاف کا جو مخرج ہے کہ جب خاص طور پر جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں, ہم بھی پہلے دیہات میں رہتے تھے ابھی شہروں میں ہمیں پتہ ہے, جب مرغی جو ہے نا مرغی انڈا دینے والی ہوتی ہے تو کوئی خاص آواز نکال رہی ہوتی ہے, ایسے کر رہی ہوتی ہے. جب ہم توجہ سے اگر اس کو سنیں تو
بالکل سر وہ بالکل سیم قاف کا وہ مخرج ہے اور قاف کی وہ بالکل صحیح آواز اور ساؤنڈ نکال رہی ہوگی. وہ قاف جی قاف. پھر ایک تو میرے ساتھ یہ خاں خاں صاد صاد ضاد قاف لام غین قاف قاف. یہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ان کو لکھ لیں, یہ حروف لکھ لیے آپ نے؟ ہاں جی, ان کو لکھ لیں بیٹے, یہ نہیں لکھے. اب طریقہ اس کو سر یاد رکھنے کا, غصہ ضابطین قس, غصہ ضابطین قس. اس کو میں ادھر لکھ دیتا ہوں, آپ یہ ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہیں گے. یہ 7 حروف ہیں جی ٹوٹل. تو اس کو یاد رکھنا کہ ویسے تو یاد نہیں رہتے, لیکن اس کا آسان جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا یوں کر کے خصہ, میرے ساتھ پڑھیے گا, خصہ ضابطین جی ضابطین جی ضابطین خصہ ضابطین قس جی. ہاں جی ہاں جی, یہ جی اس طرح اس کو نا مجموعہ یعنی بنایا گیا ہے آسانی کے لیے. خصہ ضابطین قس, خصہ ضابطین قس, خصہ ضابطین قس جی, خصہ ضابطین قس. ویسے اس کو یاد رکھنا ہو تو بہت آسان ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ انسان کے گلے کے اندر کچھ پھنس جائے تو ہم کرتے ہیں, یہیں سے ہم اس کو کہ سب سے پہلا جو ہے ان 7 میں سے خا ہے, خا ہے. پھر یہ صاد غاد طا غا, یہ حروف تہجی میں بھی بالکل 4 اکٹھے ہی آتے ہیں جی. اس طرح یاد رکھ لیں 5 آگے جی, غین اور قاف جی, بس غین اور قاف. سب سے پہلے یہاں سے یاد رکھیں خا, پھر صاد غاد طا غا, 4 اکٹھے آ گئے, اور غین اور قاف. جیسے آپ کو آسانی لگے, لیکن ان کو یاد رکھنا ہے ہم نے. خصہ خصہ ضابطین ضابطین قس, خصہ ضابطین قس, خصہ ضابطین قس. یہ 7 حروف ہمیشہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائیں گے تو ان کو ہم موٹا پڑھیں گے, پر پڑھیں گے, اور پر پڑھ کے ہم نے موٹا کر کے پھر جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا. پھر جب ہم موٹا پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں اس کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. تو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تمام احباب جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ خاص خاص ایسے پڑھ لیں گے. زبانی آپ بتا دیں کہ جی ہاں جی 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 جی. اس کے علاوہ دیکھیں کہ ٹوٹل جو ہمارے حروف تھے وہ تھے جی 29 کے, ان میں سے یہ 7 نکل گئے جی. 2 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں, کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. بس یہ آخری حروف تہجی کے بارے میں آخری بات ہے, بہت آسان ہے. ہمیں پتہ چل گیا کہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. اب 7 کے ساتھ وہ 2 بھی ملا لیں, 9 ہو گئے, اور ٹوٹل جو ہے وہ 29 حروف تھے. 29 ان میں سے
پتہ یہ چلا کہ اگر ہم یہ 9 حروف نکال دیں ساتھ یہ 2 اور تو پیچھے کتنے بچ گئے جی؟ 20 حروف ہمیشہ باریک پڑے جائیں. 20 حروف تہجی جو 29 تھے ان میں سے 20 حروف ہمیشہ باریک پڑے جائیں گے پورے قرآن پاک میں جس بھی حالت میں آ جائیں, اور 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑے جائیں گے. اب بیچ میں کتنے رہ گئے جی؟ 2 رہ گئے. اور را, نام را جو ہے وہ الف عام طور پر کسی کے ساتھ مل کے آتا ہے, جس کے ساتھ مل کے آئے گا آسان طریقہ یہ, اگر وہ موٹا ہے تو الف بھی موٹا جی, اور وہ باریک ہے تو وہ بھی باریک ہے. اس میں ہم غلطی نہیں کرتے بالکل جی. تو آج یہ جو 2 حروف ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. البتہ اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی ہمیں کنفیوژن ہو جاتی ہے, لام اور را. بس یہ 2 ذہن میں رکھیں کہ 2 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں. یہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنے والی ہے. لام یہ تھوڑا سا آپ سمجھیں, لام سے مراد لفظ اللہ والا لام ہے, ہر لام نہیں ہے. جس میں لفظ اللہ آتا ہے, لفظ اللہ میں جو لام آتا ہے اس کے متعلق سر یہ ہے کہ کبھی یہ موٹا پڑا جاتا ہے کبھی باریک پڑا جاتا ہے. اس کے علاوہ عام حالت میں جو لام آئے گا, جیسے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں لہو ما فی السماوات, لہو یہاں پر بھی لام ہے, یہ لام ہمیشہ باریک پڑا جاتا ہے. صرف لفظ اللہ والا جو لام ہے پورے قرآن پاک میں لفظ اللہ, یوں سمجھے کہ پورے قرآن پاک میں لفظ اللہ جہاں جہاں بھی آتا ہے, آیا اس کا لام موٹا پڑا جائے گا یا باریک پڑا جائے گا, ہم اس کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے. تو اس کے متعلق بہت آسان بات ہے, بہت ہی آسان بات ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو سر تو یہ موٹا ہے, اور اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے. بہت آسان اس کا قاعدہ ہے. لام کو پر کب پڑھیں گے, موٹا کب پڑھیں گے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یوں اس کو قاعدہ بنا کے لکھیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو پھر اس کو موٹا ہی پڑھیں گے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا. جیسے اس کی مثال ابھی لے لیتے ہیں, جیسے کہ لفظ اللہ ہے, اللہ اللہ, اب لام سے پہلے حمزہ ہے جی, هو اللہ, بالکل ایسے هو اللہ, ابھی للہ نہیں چل رہا, قل هو اللہ, قل هو اللہ. اب یہاں پر لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے واو ہے, واو کے اوپر زبر ہے جی جی بالکل, ہاں جی. رفعہ اللہ, رفعہ اللہ, رفعہ اللہ, یہاں پر بھی پیش ہے, الٹا پیش ہے, تو اس لیے اس کو موٹا پڑھا جائے گا. تو لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے پورے قرآن پاک میں. جیسے قل هو اللہ, هو اللہ, آج کے بعد هو اللہ نہیں پڑھیں گے, هو اللہ موٹا پڑھیں گے, اور شد ہے جم سے پڑھیں گے هو اللہ, هو اللہ. ہاں جی. دوسرا, اگر کسی لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو اس کو ہم ہمیشہ باریک پڑھیں گے. اس کی مثال جیسے بسم اللہ, بسم اللہ, اعوذ باللہ, الحمد للہ, الحمد للہ, اعوذ باللہ, بسم اللہ, الحمد للہ, قل اللہم, یہاں پر بھی قل اور اللہ ہے تو لام سے پہلے بھی لام ہے, اس کے نیچے زیر ہے. قل اللہ, قل اللہم. آج پر کب پڑھیں گے کہ جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو, جیسے کہ هو اللہ,
नस्रुल्लाहि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ऐसे ही कुरान पाक में था यफ्ताहिल्लाहु, यफ्ताहिल्लाहु, वहां पर हा है तो लाम से पहले हा है, लेकिन उसके नीचे ज़ेरा है, उसको बरीक पड़ेगी। तो पूरे कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह जितनी भी बार आता है, ये गालबन अभी मुझे तादाद कुछ ज़हन में नहीं है, गालबन जो है वो 2600 दफ़ा 2590 दफ़ा गालबन पूरे कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह आता है जी। गालबन ये यानी 2600 आप कह लें, 2698। हाँ जी 2698। हाँ 2698। तो इसका मतलब क्या हुआ सर के कुरान पाक के सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह सही करने से हमारे कुरान पाक के 2698 अल्फाज दुरुस्त हो गए। 2698 अल्फाज हमारे कुरान पाक के दुरुस्त हो गए जी, लफ्ज़ अल्लाह को सही करने से। ये लफ्ज़ अल्लाह पूरे कुरान पाक में 2698 दफ़ा, यानी यूँ समझे 2700 दफ़ा, 2700 कुरान के अल्फाज हमारे सिर्फ फ़कत लफ्ज़ अल्लाह के सही करने से सही हो जाते हैं। तो कितना फ़ायदा है जी तजवीज़ का। 3 दिन हुए हैं, हमारे कितनी चीज़ें हमने जो है वो पढ़ी हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कतरे कतरे से दरिया अपने भरता है, थोड़ा थोड़ा हमारा कुरान जो है वो दुरुस्त होता जाएगा इंशाल्लाह। जो है वो एक दिन हम बेहतरीन कारी बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो लफ्ज़ अल्लाह के बारे में दोबारा फिर थोड़ा सा मैं जो है वो रिवाइज कर देता हूँ कि लफ्ज़ अल्लाह का जो नाम है, इससे पहले वाले हरफ के ऊपर अगर ज़बर हो या पेश हो तो इसको मोटा पढ़ा जाएगा जी। अगर इससे पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ा जाएगा। ये लाम का मसला हल हो गया जी, ये बिल्कुल जो है वो। उसके बाद ये लफ्ज़ रा आ गया जी। रा का बिल्कुल आसान है जी, रा के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो इसको मोटा पढ़ेंगे, और अगर इसके नीचे ज़ेर होगी तो इसको बारीक पढ़ेंगे। बस रा के ऊपर अगर ज़बर हो या पेश हो तो इसको मोटा पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर होगी तो फिर इसको बारीक पढ़ेंगे। आरा लाम के अंदर हम उससे पहले वाले हरफ को देखते थे, ये ज़हन में रखना है। लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है उसका जो कहना हमने पढ़ा है, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो सर उसको मोटा, और ये रा के ऊपर अगर ज़बर या पेश होगी तो उसको मोटा पढ़ेंगे। रा के नीचे सर ज़ेर होगी तो उसको बारीक पढ़ेंगे सर। जैसे मिर रब्बी का, तो इसमें जो है वो अपने देखना ये है कि हमने रा जो है, ये रा के ऊपर ज़बर या पेश हो इसको मोटा, रा के नीचे ज़ेर होगी तो इसको बारीक, और अगर बिलफर्ज जो है वो रा के ऊपर जो है वो जज़म हो, जज़म आ जाती है जी, ये सुकून जिसको हम कहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, फिर सुकून आया है तो सुकून हमेशा पिछले वाले हरफ के साथ ही पढ़ा जाएगा ना जी। तो फिर इससे पहले वाले हरफ को देख लेंगे, कहना सेम यही रहेगा। इससे पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर हो या पेश हो तो इसको मोटा, और अगर इससे पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर होगी तो बारीक। और ऐसे ही रा से पहले अगर वाव आ जाए रा से पहले तो हमेशा रा को मोटा ही पढ़ते हैं, और रा से पहले अगर या आ जाए तो हमेशा रा को बारीक पढ़ते हैं। जैसे खबीर, बसीर, कदीर, तो रा से पहले अगर या आ जाए तो बारीक है जी, रा से पहले वाव आ जाए तो फिर इसको हमेशा मोटा पढ़ते हैं। तो आज हमने असल जो हमारा जो काम था वो 3 चीजें हमने क्लियर की है। पहला काम हमने ये किया है कि जो हुरूफ आपस में, जिनकी आवाजें आपस में मिलती जुलती हैं, सबसे पहले हमने उनको क्लियर किया है कि ग़ाल और ज़ा में, ज़ाल और वा में फर्क हो, सीन स्वाद में हम फर्क कर सके। दूसरा काम हमने ये किया है कि जो हमारे 7 हुरूफ पूरे कुरान पाक में मोटे पढ़े जाते हैं उनको हमने याद किया है, उनको अभी मजीद आपने घर जाके याद भी करना है चलते फिरते, ताकि ये 7 हुरूफ हमें जुबानी याद हो।
और तीसरा हमने काम ये किया है कि लाम और रा के बारे में पढ़ा है कि लफ्ज अल्लाह का जो लाम है इससे पहले जबर या पेश हो मोटा, जेर होगी तो बरीक। लफ्ज रा के ऊपर जबर या पेश हो मोटा और जेर की सूरत में बरीक होगा। तो आज हम सिर्फ सूरतुल फातिहा की इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल भी पहली आयत मुबारक हमने तिलावत की थी, तो मेरे साथ पढ़िएगा। अल्हम्दु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन में सीन है जी और ता है, नस्तईन। नस्वा हम पढ़ लेते नहीं, क़ा भी नहीं है और स्वाद भी नहीं है। नस्तईन इहदी, ये हा है। इहदी नस्वा, स्वाद मोटा जी, नस्वी में स्वाद मोटा, फिर रा के ऊपर जबर आ रही, फिर आगे क़ा ये मोटा, स्वाद रा क़ा तीनों मोटे जी। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सीन और ता करीब, फिर काफ मोटा जी। मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना, और वा क़ा ये तीनों मोटे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अलैहिम और इन मोटी थी ना जी। गैरिल, वहाँ के नीचे जेर ये भी बनी थी और गैर मोटी। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना, और वा क़ा मोटा पड़े। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इन चीज़ों की थोड़ी सी आप दिन को भी जाति को टाइम मिले जैसे भी हो, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि अपने बच्चों को या अपनी बच्चियों को खुद थोड़ा थोड़ा जो है वो अपना दुरुस्त करने के लिए अपने बच्चों को जो है वो आप खुद पढ़ाएं इन चीज़ों को। जो कुछ आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे इंशाल्लाह आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। एक दफा तजवीज़ के साथ ये अवजान है। जी मैं सब पढ़ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب